متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اسے متعدد سندوں کے ساتھ اپنی اس مسند میں ذکر کیا۔ ہمارے آج کے بھی دور میں اور زمانہ قدیم سے یہ طور طریقہ چلا آ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ایک واضح ایک نشانی، ایک بشارت ارشاد فرمائی۔ فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ ایک شخص تکیہ لگائے ہوئے ہوگا، ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اور ٹیک لگائے بیٹھا ہوا کہے گا جی میں صرف قرآن کریم کو مانتا ہوں، میں احادیث طیبہ کو نہیں مانتا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سن لو کہ جس طرح میں حرام قرار دیتا ہوں، حدیث طیبہ میں حرام قرار دیا ہوا بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ قرآن کریم کے اندر حرام قرار دیا ہو۔ اور اس موقع پر نبی علیہ السلام نے بعض چیزوں کا تذکرہ بھی فرمایا۔ تو قصہ اور لب لباب یہ ہے کہ وہ احادیث طیبہ کا کلیتاً انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں صرف قرآن کریم کو ہی ہم مانیں گے اور قرآن سے ہی ہم سارا معاملہ لیں گے۔ منکرین حدیث انہیں آپ کہہ سکتے ہیں، اور پھر وہ جدید دور میں شکلیں بدل بدل کر سامنے آتے اور اعتراض یہ کرتے، دیکھو جی احادیث تو اتنے 100 سال بعد لکھی گئی، اور ان سب کا معاملہ اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سامنے یوں پیش کیا جائے جیسے آپ صرف اور صرف اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے والے، آپ کو اللہ نے اختیار کوئی نہیں دیا۔ حالانکہ ائمہ محققین اور محدثین نے یہ بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کے لیے بھیجا، وہاں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کچھ اختیارات بھی دیے گئے، ثوابدیدی اختیارات بھی دیے گئے کہ اے حبیب جہاں آپ کا جی چاہے گا ان اختیارات کو جیسے آپ چاہیں استعمال فرمائیں، یعنی آپ کے لیے وہاں پر کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حدود و قیود نہیں ہے، آپ موقع کی مناسبت سے جیسے چاہیں گے فیصلہ فرما دیں گے۔ اچھا، اب بعض جگہ ایسی بھی ہیں جہاں آپ وحی کا انتظار کرتے ہیں، لیکن بعض جگہ ایسی بھی ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی وحی کا انتظار نہیں کیا گیا، وہاں آپ نے اپنے اسی عطائی ثوابدیدی اختیار کو استعمال کیا۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے یہ، آپ احباب کو یاد بھی ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، رمضان کا مہینہ ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں اس نے کوئی ایسا کام کر لیا جس سے اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزے کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا۔ فرمایا غلام آزاد کرو، جو کہ قرآن نے کفارہ بیان کیا کہ غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا میرے پاس غلام نہیں ہے۔ فرمایا پھر ایسا کرو کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو۔ اس نے کہا میرے پاس یہ بھی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو وہ کہنے لگا جی میرے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ اب قرآن نے یہی 3 حکم بیان کیے، یا تو غلام آزاد کیا جائے، یا 60 لگاتار روزے رکھے جائیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ جب اس نے چوتھی یہ بار عرض کی جی میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، مجھے کوئی اور آپ اس کا حل بتائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا بیٹھ جا، کیا کر، بیٹھ جا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس اتنے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہیں سے ایک بڑا ٹوکرا کھجوروں کا آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اختیار دیا گیا بھی آپ کو یہ ٹوکرا جہاں آپ جی چاہے اس کو تقسیم کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے، وہ سوال کرنے والا، وہ جو روزے والا تھا، جو پوچھ رہا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ حاضر ہوا جی میں یہاں ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب اگلا اسے جو آپشن دی وہ کیا ہے؟ فرمایا جاؤ یہ کھجوریں یہ مساکین کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اسے پتہ تھا کہ میں کسی لکھی پڑھی جگہ پر نہیں آیا کہ وہاں صرف لکھے ہوئے قوانین چلتے، یہاں تو جو منہ سے نکلے گا وہ قانون بن جائے گا، یہاں تو جو لفظ نکلے گا وہ قانون بنے گا۔ اس نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پورے مدینہ طیبہ میں ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک لا بطی المدینہ
اس کنارے سے اس کنارے تک مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں، کس کو کھلاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اطعم اہلک، جا اس کو اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے۔ فرمایا جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ درجہ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں، جس کی ضرورت ہے آج کے دور کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف یہی نہیں ذمہ داری لگائی کہ آپ نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ میرا پیغام ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک مقام بھی عطا فرمایا، اور اس مقام کی ہمیں جا بجا قرآن کریم میں جھلک نظر آتی ہے۔ تبدیلی قبلہ کا معاملہ ہو تو وہاں اللہ اپنے حبیب سے کیا فرماتا ہے؟ اے حبیب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، چہرہ انور کو اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں کتنا حسین جملہ ہے، اے حبیب ہم آپ کو اس پر پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، کوئی معمولی سا جملہ ہے۔ پھر قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو اللہ سے یہ دعا ضرور فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں توحید عطا فرمائے، توحید کی دولت عطا فرمائے، لیکن ایسی توحید جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کم کر کے ہمیں عقیدے کے طور پر دے دی جائے کہ جی حضور کو اختیاری کوئی نہیں، آپ صرف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک ایلچی کی حیثیت رکھتے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عقیدے سے محفوظ رکھے، ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمائے جو عقیدہ ہمیں قرآن و سنت دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور وہ یہ اختیار ہے کہ آپ جو کہہ دیں، جس کے لیے جو اختیار جو ظاہر کر دیں، قرآن نے اسے ذکر کیا کیا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں اسے لے لو، جس سے رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اس معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔